بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح بات بولیں اور اس سے مستفید بھی ہوں۔ آمین یا ربی۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق ارض و سماء کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ یعنی روشن مثال اور عمدہ ترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے روشن مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایسی ہی ایک چیز جو کہ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح باہر سے جو وفود یعنی مہمان مدینہ آیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتوں کے سلسلے، میل جول، ان کی خبر گیری، ان کے ساتھ نشست، اور یہ کہ مجلس منعقد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی تھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو کچھ ہوا کرتا تھا اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے اور کیا پیغام ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ مجلس کی اہمیت کہ میل جول ہو، آپس میں تعارف ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی تھی، ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجلس کا ہونا، اس کے اندر بیٹھنا، گفتگو لوگوں سے کرنا، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ جی، یعنی مجلس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ جی، کہ ایمان والو، جب تمہیں مجلس میں کہا جائے کہ جگہ کشادہ کرو، صحیح، کشادہ ہو کر کے بیٹھو، جگہ بنا کر کے، فافسحوا، تو کشادہ ہو جاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا، صحیح ہے، فراخ دے گا۔ یعنی ہر چیز کے اندر تم کو کشادگی ملے گی، یعنی اور فراخی کشادگی اختیار کرو، یعنی دوسروں کو جگہ دو۔ جگہ دو، جی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی فراخی عطا فرمائے گا، تمہاری روزی کے اندر، تمہاری عمر کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت عطا وسعت عطا فرمائے گا۔ جی، اور یہاں پر مجلس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو جگہ دے دیا کرو، دوسروں کے لیے بھی جگہ بنا دو۔ صحیح، اور یہ جو عادت ہے جی، کہ مجلس میں بیٹھنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، یہ بہت پرانی عادت ہے، جی، اور عرب کے اندر ہی نہیں، ساری قوموں، تمام قوموں کے اندر یہ مجلس کا جی، بیٹھک سجایا کرتے ہیں، بیٹھک سجایا کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ جی، یہ عادت چلی آ رہی ہے، اور اس زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں بھی تھی۔ جی،
مکہ میں مشرکین مکہ کے ہاں یعنی ظہور اسلام سے قبل بھی وہاں ایک دار الندوہ تھا، ندوہ تھا جی، اور ندوہ اور اسی سے جو ہے یہ لفظ نادی ہے، نادی آج کل نادی کہا نادی جاتا کہتے ہیں ہے، جی یعنی مل بیٹھنے کی جگہ۔ جی تو وہاں عرب معاشرے میں مکہ میں دار الندوہ نامی ایک مقام تھا کہ جہاں وہ لوگ اسلام سے پہلے بھی اکٹھا آپس میں مل جل کر بیٹھا کرتے تھے، جی اور یہ کہ روزمرہ کی معاملات اور جو کچھ صورت حال ہے اس کے بارے میں تبادلہ خیال، جسے آج کل کہتے ہیں حالات حاضرہ، جی کرنٹ افیئرس، کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں، ہاں، اور یہ کہ اپنے محلے میں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کون بیمار ہے، کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے۔ یا کسی کا جھگڑا ہوا ہے اس کے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے صحیح ہے، صلح صفائی فیصلہ کے کریں، معاملات اور اس قسم کے فیصلے جی اور مشورے۔ تو دین اسلام کے ظہور کے بعد بھی جو مکہ والوں میں دار الندوہ کا معاملہ تھا تو اس چیز کو برقرار رکھا گیا، گویا یہ اچھی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا جی ہمیشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور اس سے پہلے جو مشرکین مکہ کی مجلس ہوا کرتی تھی، تو سورۃ العلق میں جو ایک ارشاد ربانی ہے کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، کہ وہ بھی بلا لائے اپنے لوگوں کو، جی نادیہ، نادی کا لفظ، جی نادی ہے یعنی ہم مجلس جو ہیں، جو اس جی ہاں، مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ہم نشین، جی ہم نشین، وہ بھی لے آئے ان کو۔ جی یعنی سرداران قریش میں سے کچھ لوگوں نے یا بعض مفسرین کے بقول ابو جہل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا ارتکاب کیا اور دھمکی بھی دے ڈالی کہ آج کے بعد اگر میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں آپ کی گردن دبا دوں گا پاؤں رکھ کے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا آپ نے دیکھا ہے اس انسان کو جو ہمارے بندے کو نماز سے روکنے کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ تو اس پر یہ اللہ کی طرف سے یہ آیات اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، آخر میں یہ کہ ہم اسے پکڑیں گے، ایسا پکڑیں گے، ایسی سزا دیں گے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان، اور وہ لے آئے اپنے ساتھیوں دوستوں کو، اپنے تمام ٹولیوں کو، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، الغرض نادی سے یہاں وہی مراد ہے کہ جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، تو یہ ان میں عادت تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو جاری و ساری رکھا کیونکہ یہ چیز قابل تعریف ہے، اس کے فوائد ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اس کی کیا خصوصیات ہوا کرتی تھی؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور مجلسوں کی، ان کی مجلسوں کی طرح سے نہیں تھی، جی یہ خیر کی مجلس تھی، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، علم و وقار والی مجلس تھی، صحیح، اس کے اندر اپنے اصحاب کو آپ تعلیم دیتے تھے، ان کی رہنمائی فرماتے تھے، جی، ان کو مشورے دیتے تھے، واعظ و نصیحت، واعظ و نصیحت کرتے تھے، صحیح ہے، جی، اور آپ کی مجلس یعنی اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی تھی، صحیح ہے کہ جو کچھ ہے اللہ ہی کا نام ہے، بس جی اللہ ہی اللہ ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فارتعوا، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو صحیح ہے، تو اس میں سے چرو، جی کھاؤ، یعنی کہ جی ہاں، جس طرح کوئی مویشی گزرتے ہیں جو سرسبز جگہ ہو تو وہ کچھ چرتے ہیں، کھاتے جی، پیتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فائدہ اٹھاتے ہیں، جی۔ قالوا وما ریاض الجنہ، تو لوگوں نے کہا کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حلق الذکر، جی ذکر کے حلقے ہیں۔ صحیح، اب یہاں ذکر کے حلقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے جو رواج ہے جو رواج ہے، وہ نہیں، بلکہ دینی گفتگو، دینی گفتگو، وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، خواہ وہ قرآن کی تعلیم و تدریس کا معاملہ ہو، حدیث کی تعلیم و تدریس کا فقہ معاملہ پڑھائی ہو، جاتی فقہ ہو، دینی دینی احکام ہو، احکام اور مسائل پڑھائے اللہ اور رسول کی باتیں ہوں، جی، جو بھی جس شکل میں جی، وہ مخصوص ذکر جو بعد میں ایجاد کر لیا گیا وہ نہیں، مخصوص ہیئت کے ساتھ، وہ چیز یہاں قطعاً مراد نہیں ہے۔ اور ذکر سے تو جہاں بھی ہم دیکھیں یعنی دینی اصطلاح جو ہے تو قرآن و حدیث میں ذکر سے تو یہی یعنی قرآنی آیات، اللہ کا دین، نصیحت،
خود قرآن کے لیے قرآن میں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، بالکل یہی ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ومن اعرض عن ذکری عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تو یہ مقصد تو نہیں ہے کہ جو موجودہ جو بنا لیا گیا ہے ذکر کے مخصوص یہ طریقہ ہے تو جو اس میں شامل نہیں ہوا تو معیشۃ ضنکا اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، ایسا تو نہیں ہے. ذکر سے مراد اللہ کا دین ہے. تو اللہ کے دین کے بارے میں جہاں گفتگو ہو رہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں حاضری دیا کرو، وہاں جایا کرو، اللہ کا دین سیکھو کہ وہ مبارک مجلس ہے، مبارک کام وہاں انجام دیا جا رہا ہے، وہاں سے کچھ فیض حاصل کرو اور فیض یاب ہو کر اور سرخ روح ہو کر انسان وہاں سے نکلا کرے، اس چیز کی پابندی کیا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں، مجلس کی جو خصوصیات تھیں، ان میں سر فہرست یہ بات کہ وہاں اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے دین کی باتیں ہی بکثرت کی جاتی تھی، نہ کہ اس دور میں جو رواج تھا کہ شراب کی محفلیں، جوئے کی محفلیں، جی، فحش گوئی، فحش قسم کی شاعری، ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں تیار کرنا، جی، اور اپنی اپنی برائیاں بیان کرنا، پھر ان پر فخر کرنا. جیسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل تھے، کہ اس دور کو زمانے جاہلیت کہا جاتا، جی، اور نہ صرف یہ کہ وہ جاہل تھے بلکہ اپنی جہالت پر فخر بھی کیا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی جہالت نہیں تھی، کوئی بیہودہ گوئی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے دین کی باتیں. لہذا ہماری مجلس بھی ایسی ہونی چاہیے. جی. اور اس کے بعد یہ کہ علم و معرفت کی مجلس، سیکھنا سکھانا، فضول وقت ضائع کرنا نہیں ہے. تو اس بارے میں فرمائیے گا. جی، اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور مسئولیت کیا تھی، جی، اس کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بتلا دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے جی، کہ ایک رسول انہی میں سے ان کے درمیان بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں ان کو، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک و صاف کرتے ہیں، جی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، صحیح، کتاب و سنت کی. تو اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی یہی تھی جی، کہ آپ علم اور معرفت کی بات انہیں بتلاتے تھے صحیح، اور سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کا دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ، کوئی جز نازل ہوتا، کوئی آیتیں نازل ہوتی تو اس کو پڑھ کر کے صحابہ کرام کو سناتے. جی، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا تھا تو قرآن پڑھ کر کے ہمیں سناتے تھے، جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پسند جواب دیتے تھے کوئی اگر سوال کرتا تھا. صحیح، دین کے بارے میں کوئی استفسار ہے، جی، کوئی استفسار ہے، کوئی چیز معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ پوچھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. جی، اسی طرح سے غافل کو تنبیہ کرتے تھے جی، کہ یہ ایسا نہیں ہے، ویسا ہے. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجفو عن اشیاء، کچھ چیزیں میں نہیں جانتا ہوں، میرے علم میں نہیں ہیں، یعنی دین کی کچھ دین باتیں. کی. جی، تو فعلمنی، مجھے آپ بتلائیے، سکھلائیے. جی، درست. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا دین کی باتوں کو. جی، تو الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں علم و معرفت کی باتیں، بصیرت کی باتیں، تعلیم و تعلم، افادہ و استفادہ اور اچھی باتیں سکھانے کا معاملہ، یعنی کوئی فضول گفتگو وہاں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ تزکیہ، کہ وہ معاشرہ جن برائیوں میں مبتلا تھا اس سے ان لوگوں کو پاک اور صاف کرنا، یہ سب سلسلے تھے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، یہ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی تھی وقفے سے قبل، اس میں آیت کا یہ جو حصہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ہمارے نبی ان لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی پاک و صاف کر دینا. تو بہت اچھا ہوگا اگر آپ اس طرف اشارہ فرمائیں کہ دین اسلام میں جہاں عقیدہ و ایمان کی درستی اور اصلاح کی اہمیت ہے، تو اس کے ساتھ ہی اخلاق و کردار کی درستی کی اہمیت بھی اسی کے ساتھ ہے. یعنی روز اول سے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جہاں دنیا کو توحید کی طرف دعوت دی، تو اچھے اخلاق اپنانے کی طرف بھی دعوت دی. تو جعفر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا نجاشی نے کہ وہ تمہارے نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو یہی جواب دیا کہ ہمیں یہ کہ حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور یہ کہ شرک نہ کریں، بت پرستی نہ کریں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور پڑوسیوں کو نہ ستائیں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں. تو روز اول سے دونوں چیزیں. تو اس طرف بھی انسان کو متوجہ رہنا کہ ہماری جو مجلس ہے تو اس میں ہم وقتاً فوقتاً دوسروں کو تنبیہ کرنا، یا جو گھر میں مجلس ہے تو اہل خانہ جی کہ عقیدہ و ایمان کی درستی، عمل کی درستی، اور یہ کہ انسان بھی بن جائے، اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. جی اس بارے میں آپ کچھ فرمانا پسند کریں گے؟ جی اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، جی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جی اور یہ بہت ہی عظیم واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ لوگ ٹوٹ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. جی کہتے ہیں انہی لوگوں میں سے میں بھی تھا، میں بھی گیا. جی اب وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. کہتے ہیں میں نے جو ہی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، جی تو اسی وقت پہچان گیا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، جی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. صحیح. شکل و صورت سے، آپ کی حیت سے ٹپک رہا ہے کہ یہ آدمی صادق ہے، سچا ہے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا وہ یہی تھا کہ ایھا الناس افشوا السلام جی واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سبحان اللہ. دیکھیں اس میں اخلاقیات پہلے ہیں. جی افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. جی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا جی کرو. واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں مسکینوں کو، محتاجوں کو. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. جی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جی کرو. یہ سب اخلاقیات ہیں. جی وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے اندر نماز پڑھو، تہجد پڑھو سبحان اللہ. جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں. تدخلوا جنت ربکم بسلام. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اخلاقیات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے. جی روز اول سے ہی. جی روز اول سے، اور ہمیشہ جی جگہ جگہ پر اخلاق. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں صالح الاخلاق. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہی تھے. صحیح ہے. اور جب ایک بار پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب جی ہوگا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، تو جواب میں آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، خلق. جی کہ دو چیزیں کہ جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ حسن اخلاق والا انسان جی وہ ایسے ہے جیسے کہ ہمیشہ روزہ رکھ رہا ہے، ہمیشہ قیام کر رہا ہے. جی سبحان اللہ. کہ جو ہمیشہ قیام کی حالت میں ہو، رات کو قیام کرتا ہو اور دن اور میں دن روزہ. کو روزے سے ہو. جی تو تقوی اللہ و حسن الخلق یعنی اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو، تو اس چیز کا تعلق ہو گیا اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملات ہیں.
اور دوسری چیز وحسن الخلق، یعنی بندوں کے ساتھ انسان خوش اخلاقی سے پیش آیا کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دین اسلام میں بیک وقت کے انسان اپنے جو معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کی عبادت اور فرائض کی ادائیگی، عقیدہ و ایمان کی درستی، تو اس چیز کا مکمل اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور یہ کہ مناسب سلوک و رویہ اختیار کیا جانا۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ اس آیت میں یہ جو لفظ ہے یہ اس میں بہت عظیم ترین معانی پوشیدہ ہے۔ تو اور وہ ایک حدیث جو مختصر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت جی واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق بخلق حسن، دونوں باتیں ایک ساتھ، یعنی ایک ساتھ جمع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر۔ ترجمہ بھی ہو جائے اس کا۔ اتق اللہ حیثما کنت، جی جہاں کہیں بھی رہو، خلوت میں یا جلوت میں، لوگوں کی مجلس میں یا تنہائی میں، جی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ صحیح ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اس حدیث کے بارے میں ائمہ بتلاتے ہیں، شرح جو حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جی ہمیشہ ڈرتے رہو، لیکن اس کے اندر تقصیر اور کوتاہی آ سکتی ہے کہ انسان ہے، جی ہاں، کبھی ہو سکتا ہے تقویٰ کے خلاف کام ہو جائے، گیا جی ہاں، تو اس لیے حدیث کے اندر فوراً ہی فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جی یعنی خلاف تقویٰ کوئی بات ہو جائے تو فوراً ہی پھر کوئی نیکی کا کام کر دو صحیح، تاکہ وہ تقصیر ختم ہو جائے، یعنی نیکی جو ہے وہ بدی کو ختم کر دے، مٹا دیتی ہے۔ یعنی کہ تقوی کے خلاف کام ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے، اور اس کے مٹانے کے لیے یہ ذریعہ ہے کہ نیکی کر دو تاکہ وہ بدی ختم ہو جائے۔ جی ہاں، تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ تقوی اختیار کیا جائے، جی، اور ساتھ فوراً ہی دوسری بات جی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حسن، حَسَنٍ، جی اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ۔ جی ہاں، تو یہاں پر یہ نہیں ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو بس جی کافی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ضروری ہے، جی بالکل، اور اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کر کے بیان کیا ہے جی دونوں چیزوں کو۔ اور ہماری جو عبادتیں ہیں، جو احکام شریعت ہیں، ان میں اگر غور کیا جائے تو ہر چیز کے اندر حسن اخلاق، یہاں دونوں پہلو ہیں، جی ہاں، حسن اخلاق کی دعوت اس کے اندر ملتی ہے۔ صحیح بات ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں میں حسن اخلاق کا پہلو ہے کہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اخوت بڑھتی ہے۔ جی نماز میں یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے رکوع و سجود، اسی طرح جو نمازی ہیں، پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، تو ان کی خبر گیری، جی، اور انسان جتنا دور رہتا ہے تو دوریاں بڑھتی ہیں، لیکن جب روز روز قربتیں ہوتی ہیں، مسجد میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اسی بہانے سے دعا سلام ہوتی ہے، چہرے نظر آتے ہیں، شکلیں نظر آتی ہیں، تو پیار بھی بڑھتا ہے۔ اسی اخلاق کی درستی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صف میں کھڑے ہو جی تو کچھ جگہ کشادہ کر دو، اپنے بھائی کے ساتھ نرمی برتو۔ صحیح ہے، تو یہ اخلاق درست کرنے کے لیے کہ صف میں اس طرح سے کھڑے ہو اور دھکا نہیں دو کسی کو۔ صحیح بات ہے جی ہاں۔ تو یہ وَيُزَكِّيهِمْ کا جو معاملہ ہے یہ خاص طور پہ اسی طرح سے جمعہ وغیرہ کے وقت جو ہے کہ صفوں کو پھلانگتے ہوئے نہ جاؤ، کندھوں کو، جی یہ سب اخلاق کی درستگی کے لیے ہے۔ بالکل جی ہاں، اور تاکہ آپس کے تعلقات جو ہیں اور بھائی چارہ اور تعارف اور پہچان یہ مزید مضبوط و مستحکم ہوتا چلا جائے۔ اور قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں ہی اگر غور کیا جائے کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، پھر آگے ان کی دو علامات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کی پابندی کرتے ہیں، اور عبادات میں سر فہرست ہے نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ تو نماز یعنی حقوق اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کے بندوں کی خبر گیری، ان کے ساتھ خوش اخلاقی، ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کا دل میں پایا جانا۔ الغرض یہ تمام گفتگو نکلی وَيُزَكِّيهِمْ، تو تزکیہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاق و عادات کو سنوارنے کی بھی فکر کیا کرے، عقیدہ و ایمان کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ۔
اور اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اخلاق اور وقار کے مظاہر سے بھرپور ہوا کرتی تھی. اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھتے تھے تو آپ کی شخصیت بہت ہی باوقار ہوتی تھی. جی اسی طرح سے صحابہ کرام بھی وقار اور ہیبت کے ساتھ بیٹھتے تھے، جی اور اس میں جیسے خوارم مروت کے خلاف باتیں نہیں ہوتی تھیں، نہ ویسا کوئی کام ہوتا تھا. صحیح. لیکن آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، بیہودہ بیہودہ گوئی ہوتی ہے، یہی سب ہوتا ہے. جی جبکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چل کر کے ہر کام کے اندر عمل کرنا چاہیے. یعنی یہ جو مل بیٹھنا مجلس، اس کی جو ترغیب دی گئی ہے تو اس میں حکمت ہی یہی ہے کہ قربتیں بڑھیں. جی، لیکن اگر مل بیٹھ کر ایسی باتیں کریں گے کہ کسی کا دل دکھے گا اور اختلاف ہوگا، قربتوں کی بجائے وہاں تو دوریاں بڑھ رہی ہیں اور رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو پھر ایسی مجلس جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی وہ تو بری چیز ہو گئی. جی بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ انداز میں بھی وقار، کہ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ اگر کوئی انسان ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس سے اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. اور حکم یہ ہے کہ مومن کو بہرحال باحیا اور باوقار ہونا چاہیے. اور یہ کہ مناسب لباس، مناسب ہیئت، مناسب حلیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب لباس کا بھی انتظام فرمایا کرتے تھے. کچھ جی رہنمائی فرمائیے گا. جیسے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفود مہمان آتے تھے باہر سے تو آپ اچھا لباس پہنتے تھے، خوشبو وغیرہ لگاتے تھے، جی اور بالکل یعنی بن سنور کے نکلتے تھے. جی تیاری اس کی پہلے کر لیتے تھے. صحیح. تو اس طرح سے جو ہے جیسا کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک بار کچھ لوگوں کو ایک جبہ دکھایا اور کیا فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ ہے کہ آپ جب مہمان وغیرہ آتے تھے تو اس کو پہن کے نکلتے تھے. سبحان اللہ. تو یوں مجلس میں جاتے وقت اور بالخصوص اگر باہر سے کوئی مہمان آ رہے ہیں تو انسان کو اپنی ہیئت درست کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ لباس درست ہو حتی الامکان، اور یہ کہ اپنی شکل جو ہے اور بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، اور یوں انسان جو ہے یوں نظر نہ آئے کہ بالکل بیہودہ کوئی گویا کہ دیوانہ سا آدمی، بلکہ ہوش مند نظر آنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہ ایک وفد پہنچا، انہوں نے جو صورتحال بیان کی ہے، یہ وفد مشہور ہے، وفد عبد القیس. انہوں نے کچھ منظر کشی کی ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی، انہوں نے کہا کہ ہم جب پہنچے تو اصحاب کرام نے ہمارے لیے جگہ بنا دی. جی، جگہ کشادہ کر دی کہ آؤ بیٹھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوش آمدید کہا. جی، ان کا استقبال کیا. جی استقبال کیا اچھی طرح سے، مرحبا کہا، خوش آمدید. صحیح ہے. اور اسی طرح یہ کہ انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ جب بھی کوئی نیا انسان آتا ہے مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ سلام کہتا ہے کہ السلام علیکم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا جواب ہوتا تھا، آپ کیسے جواب دیتے تھے کہ جیسے ہی کسی نے سلام کیا تو الا رد علیہ التحیۃ بافضل منها او مثلها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سلام کا جواب دیا کرتے تھے. کس طرح، کتنا سلام کرنے والے نے جو کہا ہے اتنا ہی جواب دیا کرتے تھے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. تو وقفے کے بعد آپ کی زبانی یہ سنیں گے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، گفتگو چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں،
اور بالخصوص وفد عبد القیس، یہ جو ایک تاریخی واقعہ ہے کتب حدیث میں، کتب تاریخ میں اس بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کے موقع پر جو وہاں کی منظر کشی کی ہے، تو ایک بات یہ بھی بیان کی کہ ہم نے دیکھا جب کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں۔ کس طرح جواب دیتے ہیں کچھ فرمائیے جی، گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سلام کا جواب دیتے تھے، کہ جس میں آیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جی کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو۔ صحیح۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ اچھی طرح سے جواب دیتے تھے، یا اسی انداز میں جس طرح سے انہوں نے سلام کیا ہے وہ جواب دیتے تھے، جی اس کے اندر کمی نہیں کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ تو گویا ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ السلام علیکم تو ہم کم از کم یہ کہ اسے یوں کہیں کہ وعلیکم السلام، جی اور بہتر یہ ہے کہ ہم اضافہ کریں، بڑھ کر جواب دیں کہ اس نے کہا ہے کہ السلام علیکم، تو ہم یوں کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آداب ہیں جو کہ قدم قدم پر ہمیں سیکھنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، اور آپ کی مجلس میں جو سلسلے ہوا کرتے تھے ان سے۔ اور مزید یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب تشریف فرما ہوتے تو بڑے ہی تواضع اور اخلاق کے ساتھ، اور یہ کہ تبسم فرمایا کرتے تھے، جی اور بعض اوقات وہ حضرات آپس میں ان کی کچھ باتیں ہوتی، اپنے پرانے ماضی کے قصے، داستانیں اور زمانے جاہلیت کی اپنی وہ باتیں جنہیں یاد کر کے اب انہیں اپنے آپ پر ہنسی آیا کرتی تھی، جی تو اس قسم کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے تو ٹوکتے نہیں تھے، بلکہ مسکراتے تھے۔ سنتے تھے اور بس مسکراتے جاتے تھے۔ جی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مجلس میں خوش اخلاقی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے صحابہ کرام اور اپنے ہم نشینوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ نبی تھے اور وہ سبھی افراد محض ایک امتی کی حیثیت رکھتے تھے۔ مزید یہ کہ ہمیں مطالعے کے دوران اور کتب کی ورق گردانی کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے تعلق سے ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ صرف بڑوں کے لیے نہیں تھی، وہاں بچے بھی آتے تھے۔ جی تو اس میں کیا حکمت تھی اور ایسا کیوں ہونا چاہیے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی ایسا ہونا چاہیے اس لیے کہ تاکہ جو آنے والی نسل ہے، جو جی چھوٹے بچے ہیں وہ حاضر ہوں، تو جو بڑے لوگوں کے تجربات ہیں، جو ان کی تعلیمات اور ہدایت ہیں، اخلاق جو ہیں ان کے جی حمیدہ، ان کو اپنے اندر سموئیں، وہ سیکھیں یہ سب، جی اور انہیں معلوم ہو کہ کس طرح سے مجلس کے ادب اور آداب ہوتے ہیں اور کس طرح سے بڑوں سے ملا جاتا ہے، تعلیم اور تربیت ان کی ہو۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بڑے، اور بچہ اگر کوئی آئے تو اس کو بھگا دیتے ہیں مجلس سے، کیونکہ وہاں پر خیر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، صحیح، چھپاتے ہیں بچوں سے۔ چھپاتے ہیں بچوں سے۔ جی تو ایک تو کہتے ہیں ذرا تم گھوم پھر کر آؤ۔ جی ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ مجلس ان کی جو ہے خیر کی مجلس نہیں ہوتی ہے، جی دوسرا بچے کو ادب و آداب اور احترام سکھانے سے محروم کرتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ حالانکہ بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ جی تو بچے جی ہاں جیسے وہ ایک ہیں، وہ کیا نام ہے، بچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، جی کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے پلیٹ میں ہر طرف جا رہا ہے، گھوم رہا تھا۔ گھوم رہا ہے، کبھی ہمارے ان کے سامنے کبھی ان کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعلیم دی، جی کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، جی جو تمہارے سامنے وہ کھاؤ اور بسم اللہ کہو۔ صحیح ہے، تو اس طرح سے اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ جی تو اس طرح سے تعلیم دی، اور بچے اگر بیٹھ کے بڑوں کے ساتھ نہیں کھائیں گے، ان کو تو کہاں سے سیکھیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ اور بڑوں کے ساتھ بچے رہیں گے تو ایک بات تو یہ کہ بڑوں کے تجارب جی سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے، جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو معاشرتی آداب ہیں، طور طریقے ہیں، کہ وہاں محفل میں کسی دن
کسی کے ساتھ تعزیت کی جا رہی ہے، کسی کے ہاں کوئی انتقال ہو گیا کسی کا، تو تعزیت کس طرح کی جائے گی، اور اگر مسرت کا اظہار ہے، مبارکباد دینے کا موقع ہے تو مبارکباد کس طرح دی جائے گی، اور یہ کہ آنے والوں کا استقبال کیسے کیا جائے گا۔ جی پھر مزید یہ ہے کہ یوں بڑوں کی مجلس میں جب میل جول کے سلسلے ہوں گے تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، جھجک دور ہوگی، بات کرنے کا طریقہ بڑوں کے ساتھ اور مجمع کے سامنے کس طرح گفتگو کی جائے گی، تو خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ جی، جیسے دیکھا گیا ہے جی کہ بہت سے مختلف معاشروں کے اندر جہاں پر بڑے اپنے بچوں کو لے کر کے بٹھاتے ہیں تو انہیں بہت کچھ ادب آداب معلوم ہوتے ہیں، صحیح ہے، جھجک دور ہوتی ہے، جھجک دور ہوتی ہے، لوگوں سے سلام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ جن معاشروں میں یہ معاملہ نہیں ہے وہ گھروں میں چھپ جاتے ہیں، کوئی آ گیا تو چھپ گئے، سلام نہیں کیا، کہیں بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اب خوف زدہ، ڈرے سہمے بات نہیں کر رہے اور ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، تو یہ تو بچے کی شخصیت کے ساتھ یہ تو ظلم ہے ظلم ہے جی، اس کی کہ اسے کسی قابل نہیں چھوڑا بالکل اور اسے یوں ناکارہ اور بیکار اور بزدل بنا کے رکھ دیا۔ دنیا میں وہ کیسے جیے گا، ٹھوکریں کھائے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو یوں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر پڑھنے پڑھانے کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس کا جواب آتا ہے، وہ جو آنسر شیٹ ہوتی ہے جہاں سوالات کے جوابات امتحان کے موقع پہ دیے جاتے ہیں، بہت عمدہ لکھتا ہے، بہت عمدہ کہ شاید اس سے عمدہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، لیکن اگر آپ اس سے بات کریں کہ وہ اسے سب کچھ معلوم ہے، اس سوال کا جواب اتنا عمدہ اس نے لکھا ہے، لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ زبانی جواب دو کھڑے ہو کر تو شاید ایک لفظ بھی نہیں بول سکے گا۔ جی، تو یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی بڑوں کے ساتھ مجلس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، آمد و رفت، میل جول، ان تمام چیزوں کی بڑوں کو فکر کرنی چاہیے کہ بچوں کی جو تربیت ہے یہ نہیں کہ بس جسم بڑا ہو گیا، خوراک کھلا دی، روٹی سالن کھلا دیا، اصل میں انسانیت بھی اس کے اندر بڑی ہونی چاہیے کہ خود اعتمادی پیدا ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جس طرح بڑے حاضر ہوتے تھے، بچے بھی حاضر ہوتے تھے، اللہ کا دین سیکھتے تھے، اخلاق، ادب، تمیز، سلیقہ، یہ تمام چیزیں سیکھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اچھی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں بچوں کو ہم ساتھ رکھا کریں۔ اور عورتیں معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ اللہ کا دین تو سبھی کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے۔ جی، عورت اگر سدھر جائے گی تو بلکہ یہ کہ تمام نسل سدھر جائے گی۔ انسان کے لیے سب سے پہلا جو اسکول ہے، سب سے پہلا جو مدرسہ ہے، سب سے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے۔ وہ تو جب بڑا ہوگا 2-3 سال کا تب کہیں جائے گا نرسری میں، پرائمری میں، تو اس سے پہلے سب سے پہلی جو کلاس ہے، درسگاہ ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ تو ماں اگر درست ہوگی، اس کا دین، اس کا اخلاق، انسانیت درست ہوگی تو یہ تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ پوری نسل درست ہو جائے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتوں کے لیے بھی مخصوص سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، جیسے آپ نے کہا کہ عورت جو ہے یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جی بلکہ پوری سوسائٹی ہے عورت، جی کیونکہ عورت خود آدھی سوسائٹی تو ہے ہی، اور جو آدھی سوسائٹی اس کی تربیت بھی وہی کرتی ہے۔ جی بالکل، کہ جو باقی آدھی سوسائٹی ہے یعنی مرد، ان کی تربیت بھی تو ماں کی گود میں ہی بالکل ہوئی ہے یا ہونی جی، ہے۔ تو اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے طلب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ کا تو سارا وقت، ساری مجلسیں سب مردوں نے لے لیں، قبضہ کر لیا، صحیح ہے۔ ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ جو حدیث وغیرہ آپ بیان فرماتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، وہ سب ان کے لیے ہے، جی تو ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیجئے کہ ہم آپ سے سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ ہمیں بتائیں۔ صحیح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں دن تم حاضر ہوا کرو۔ جی پھر وہ حاضر ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ علم ان کو سکھاتے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ عورتوں کے لیے بھی وعظ و نصیحت کا کوئی سلسلہ اور دینی تعلیم و تعلم کا کوئی سلسلہ
بہت ضروری. ضروری جی. یعنی کوئی یہ سوچ نہ رکھے کہ عورت کا کیا کام ہے، وہ تو بس اپنا کچن میں جو ہے وہ اپنا وہ ہنڈیا اور چولہا اور بس برتن مانجے سارا دن. جی جی. تو یہ کام ایسی بات نہیں ہے. ان کو یعنی قیامت کا دن جیسے مردوں سے سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ان سے بھی ہوگا. تو یہ دینی باتیں، دینی احکام، شرعی معاملات، بلکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے ساتھ مخصوص ہیں، تو انہیں تو مزید سکھانے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے بالکل. تو اس لیے اس جانب خاص توجہ دی جانی چاہیے کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حوالے سے بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ایک دن، ایک وقت مخصوص فرمائے کہ یہ فلاں جگہ ہے، فلاں دن اور فلاں وقت یہاں عورتیں جمع ہوا کریں گی اور ہماری یہ مجلس ان کے لیے مخصوص ہوا کرے گی. اور ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کرم و سخاوت و فیاضی. کوئی سائل آیا ہے، کوئی دینی سوال ہے اس کا، تو اسے بھی محروم نہیں کیا گیا. کوئی دنیاوی سوال ہے اس کا، تو اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا. تو اس بارے میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی، تو اس کی اہمیت. جی. جود و سخا والے تو ایسے ہی تھے. مجلس کے اندر بھی آپ کی عادت یہی ہوتی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے جو کھجور کے درخت کے بیچ سے ایک چیز نکلتی ہے، اس کا گودا ہوتا ہے، جی، نرم سا ہوتا ہے، کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے. صحیح. اور عرب کے نزدیک یہ بہت ہی اچھا کھانا مانا جی، جاتا ہے، مرغوب ہے. مرغوب ہے. جی، وہ کسی نے پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہم نشین تھے جی، ان کے سامنے پیش کیا کہ اس کو کھاؤ. جی، خود بھی تناول فرمایا اور انہیں بھی پیش کیا. تو یوں گویا کہ اگر وہاں کوئی کھانے پینے کا سلسلہ ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اس میں کنجوسی دکھائے. اور آخر میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اختتام، لہذا ہماری ہر مجلس کا اختتام بھی یوں ہی ہونا چاہیے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کفارہ مجلس ہے، یہ کلمات. تو اس چیز کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ آپ اس میں لوگ جب مل جل کر کسی جگہ بیٹھے ہوں، مجلس ہو، تو آخر میں یہ کلمات کہہ لیا کریں. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نہایت مؤثر اور عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو، تمام اہل ایمان کو، دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، ہر شر سے محفوظ و مأمون رکھیں. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.